السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اتحادیوں کی جانب سے آہستہ آہستہ حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نے پچھلے گزشتہ 2-3 دنوں میں 2 پریس کانفرنسز بھی کی، کچھ تقاریر بھی کی ہیں جس میں حکومت کے ساتھ جو ان کے معاہدے تھے اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی کے گلے شکوے بھی تھے، اور اگر اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو کچھ پھر خدشات کا اظہار بھی کیا، اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا۔ آج بھی قومی اسمبلی میں اسلم بھوتانی صاحب اور خالد مکسی صاحب نے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا جو حکومت کی پالیسیوں کے کچھ زیادہ حق میں نہیں تھا۔ ذرا سنیں، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہہ حکومتی اتحادی اتنی جلدی تقریباً 2-2.5 مہینے کے اندر اندر یہ آوازیں اب اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا آوازیں، ذرا سنیے گا۔ جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ہمیں اربوں روپے ملے، اور نہ صرف ملے بلکہ 100% ایلوکیشن تھی جو آخری سال احسن اقبال نے کاٹ دی۔ ہم خدا کی قسم سے وہاں خوش تھے۔ 2 ووٹوں پہ حکومت ہے، اتنی مغروری اگر 10 ووٹوں پہ ہوتی تو آپ تو کسی کو کھنگالتے نہیں۔ شکایت ہماری پارٹی کی بھی ہے جی، ایک منسٹری پہ بس چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کمیٹی مانگ رہے ہیں، باقی جگہوں کا فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لیتے۔ اگر چھوٹی موٹی منسٹری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی وداؤٹ پورٹ فولیو۔ اب وہ جھاڑو تو نہیں لگانا، وداؤٹ پورٹ فولیو کیا کرنا ہے؟ تو یہ ساری شکایتیں ہیں جی، ان کو ذرا مہربانی کر کے ٹھیک کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ وزارتوں کا مسئلہ بھی ہے، فنڈز کا مسئلہ بھی ہے، لوکیشنز کا مسئلہ ہے جس پر حکومت سے سخت ناراضگی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کیا کہا وسیم اختر صاحب نے، یہ بھی سنیے۔ ہم نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ اس سے منحرف ہوتے ہو پھر ہم بھی بہادر آباد کو تالا لگائیں گے اور پھر سڑکوں پہ آئیں گے، کیونکہ انف از انف۔ جب کہتے ہیں انف از انف۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ ایک آرگینک سڈنلی سب اتحادی خلاف ہونا شروع ہو گئے؟ از دس آرگینک؟ ہمارے ساتھ شاید رین صاحب نمائندے موجود ہیں، ذرا سب سے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا ویو کیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے بلوچستان کے حالات کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں بھوتانی صاحب اور خالد مکسی صاحب جو باپ پارٹی سے ہیں۔ رین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ رین صاحب السلام علیکم۔ رین صاحب یہ بتائیے گا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک دم کیا شروع ہو گیا اتحادیوں کے درمیان؟ دیکھیں، جب زرداری صاحب تنگ ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی تنگ کرنا شروع کیا ہے۔ آج جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا ہے اٹس ریلیٹڈ ود وٹ از ہیپننگ ان سندھ۔ جو ایم کیو ایم جو کچھ کر رہی ہے، سخت جو ناراضگی ہے ان کی اپنے معاہدوں کے حوالے سے، تو زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کی، اور ایم کیو ایم کو منانے میں کوئی رول پلے کرنا چاہیے، اور پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ اسے نیوٹرل رہنا چاہیے۔ تو جب انہوں نے نیوٹرل رہنے کا اشارہ دیا ہے تو زرداری صاحب نے اپنے کارڈز آج کھیلے ہیں۔ اسلم بھوتانی صاحب اور خالد مکسی صاحب بجٹ پہ چونکہ ناراض تھے، آج انہیں جب زرداری صاحب کی طرف سے گرین سگنل ملا تو دے پلیڈ دیئر کارڈ ان نیشنل اسمبلی، اور واضح لفظوں میں انہوں نے وزارتوں کا بھی ذکر کیا ہے، فنڈز کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہاں تک اسلم بھوتانی نے کہا کہ ہم نے اس حکومت کی حمایت کسی کی محبت میں کی تھی۔ تو سب کو پتا ہے، ریکارڈ پر ہے کہ بھوتانی صاحب نے جب حمایت کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف زرداری صاحب کی وجہ سے حمایت کر رہا ہوں۔ تو دس از واٹ از ہیپننگ ٹوڈے ان اسلام آباد۔ بیسکلی یہ جنگ جو اتحادیوں کے بیچ میں چل رہی ہے اس میں ہر کوئی اپنے اپنے کارڈ پلے کر رہا ہے۔ پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کو ذرا کولڈ شولڈر دیا ایم کیو ایم کے مسئلے پر، تو زرداری صاحب نے اپنے کاؤنٹر کارڈ تھے۔ ایم کیو ایم کے مسئلے پہ کیا چاہتے ہیں زرداری صاحب؟ اس ساری گیم سے نکالنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو سنا تھا کہ وہ صدر بھی بننا چاہتے ہیں، اس پر بھی بڑا معاملہ پھنسا ہوا تھا۔ اب متحدہ کے ساتھ کیا کر سکتی ہے مسلم لیگ نون؟ یہ معاہدے تو سارے مسلم پیپلز پارٹی نے کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، معاہدے دونوں نے متحدہ کے ساتھ کیے ہیں، لیکن اس وقت سندھ میں بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کی لازمی سی بات ہے، ان کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے لوکل باڈیز کا سسٹم بیفور جنرل الیکشن۔ تو ہر جماعت یہ کوشش کرے گی کہ کراچی کا میئر ایٹ لیسٹ ان کا، اور ایم کیو ایم پاکستان سب سے زیادہ یہ کوشش کرے گی۔ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ پرانے نظام کے تحت معاملے کو چلایا جائے، اور ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں لوکل باڈیز ایکٹ کے حوالے سے، تو ایم کیو ایم کا وہی مطالبہ ہے کہ اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے، کہ میئر کے آنے سے پہلے یہ قانون سازی ہو جائے تاکہ جو نیا لوکل باڈی سسٹم ہو ایم کیو ایم کے لیے فیوریبل ہو۔ لیکن زرداری صاحب یا ان کی جماعت کے بہت سے لوگ فوری طور پر ایسا نہیں چاہتے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ کہ وہ زرداری صاحب کے لوگ یہ نہیں چاہتے۔ میرے ساتھ قریشی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا زین قریشی صاحب، اور میرے ساتھ علی موسیٰ گیلانی صاحب بھی موجود ہیں۔ گیلانی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے گا علی موسیٰ گیلانی صاحب،
یہ کسی کو نہیں لگ رہا تھا کہ اتنی جلدی یہ سارا معاملہ ادھر پہنچ جائے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ کاشف بھائی آپ تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ اتنی جلدی سارا کچھ ہو گیا ہے, لیکن آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو زیادہ دیر خوش نہیں رہنے دیں گے اور ہم آپ کو اس کو سب کو پھر دوبارہ سے ٹھیک کر دیں گے. یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, ہمارے اپنے لوکل مسائل ہوتے ہیں, پبلک کے مسائل ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی ان کی اپنی پارٹی سے بھی لوگ یہ باتیں تقریریں کرتے تھے اور اس طرح ناراضگی کا اظہار کرتے تھے, الائز بھی کرتے تھے, تو یہ ہوتا رہتا ہے. اور جہاں پر بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی ہو گیا, بس ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ سارا کچھ جلدی ہوا ہے. ابھی صرف جیسے آپ نے کہا نا 2-2.5 مہینے, تو اسی طرح باقی چیزیں جو ہماری ہیں ان کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 2-2.5 مہینے ہی ہوئے ہیں, اینڈ ویل ٹرائی ٹو فکس ایز مچ ایز وی کین. جو کچھ پہلے ہوا ہے اس کو ہم جتنا جلدی چاہیں گے کہ اس کو ٹھیک کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کہہ رہے نا ہم بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں. مجھے کیا خوش ہونا ہے بھائی, آپ کی حکومت ہے, چلے گی تو آپ کو فائدہ ہوگا. لڑائی ہے تو زین قریشی صاحب سے آپ کی لڑائی ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ دونوں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو دکھا دیتے ہیں صاحب یہ سارا کچھ آپس میں ہو رہا ہے, یہ حکومت بنی اور یہ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ چل جائے گا, معاملہ خراب نہیں ہوگا؟ ہاں چل جائے گا. ہم آپ کو اگلا بجٹ, ہم ایک عوامی بجٹ دے کر آپ کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں گے. مطلب آپ اپنے آپ کو سارے اگلا بجٹ دے کے الیکشن کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں گے؟ ہم نے کہاں کرنا بھائی, ہم تو یہیں بیٹھ کے اسی اسکرین کے اوپر بیٹھ کے آپ دکھا رہے ہوں گے کہ کون جیت رہا ہے, کون ہار رہا ہے, کون آگے ہے, کون پیچھے ہے. گیلانی فیملی جیت رہی ہے یا قریشی صاحب, زین قریشی صاحب جیت رہے ہیں. ہم نے تو یہ دکھانا بیٹھ کے یہاں پہ. نہ میں الیکشن منوور کر سکتا ہوں, نہ میں اس کو کچھ کر سکتا, صرف رپورٹ کر سکتا ہوں, وہ رپورٹ میں کر دوں گا. تھوڑا بہت باعث تو ہے نا آپ کا, ایسے تو نہ کہیں. دیکھیں تھوڑا بہت باعث, آئی ڈونٹ نو باعث آپ کس کو کہتے ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ ڈیلیں بنا کے حکومتیں گرانا اور بنانا باعث اگر اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہوگی. باعث اتنا تھوڑا بہت تو ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, کہتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. ہائے حدود پشیماں کا پشیماں ہونا. بھائی اگر آپ نہ مانے تو میں کیا کروں. یہ دیکھیں وہی وقت تھا نا جب پیپلز پارٹی کو جس وقت آپ کہتے تھے ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں, تو اس ٹائم بھی ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, کوئی اگر کیا کہتے تھے آپ دیوار سے لگانے کے بارے میں جب ہمیں لگایا جاتا تھا؟ یہی کہتے تھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. کیا کہوں, یہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ جمہوری قدروں کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے اب ہو رہا تھا. جیسے اب تو بالکل ٹھیک ہو رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا, لیکن ہمارے ساتھ تو اچھا جیسے اب ہو رہا تھا اور اب آپ نے اپنے آپ کو ری چیک کیا کہ جیسے سب ٹھیک ہو رہا تھا. پہلے کہتے ہیں جیسے اب ہو رہا تھا پہلے بھی ویسے ہی ہو رہا تھا. یہ نہ مانے ایک علیحدہ بات ہے, گیمیں چلانے میں تو ماہر ہیں سب, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اپنی گیم حلال ہے دوسرے کی گیم حرام ہے, وہ ایک علیحدہ آرگومنٹ ہے, اس کے اوپر پھر کسی ٹائم بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہوتا ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے, وہ آپ کے ذریعے ہی ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, اور اس کی بنیاد پہ ساری گفتگو ہوتی ہے. لیکن دیکھیں یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے جاتی ہیں کہ میڈیا ہمارے بارے میں, اگر آپ کی اچھی پرفارمنس ہوگی, دیکھیں کہیں پہ بھی آپ اچھا کام کر رہے ہوں گے آپ کو تعریف ملے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اچھے کام کی تعریف کوئی نہ کرے, آپ کی خرابی ہوگی اس کو تو پوائنٹ آؤٹ لوگ کریں گے. یہ تو آپ کی, میں اگر آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھوں گا, کیمرہ نہیں ہوگا, تو مجھے یقین ہے 10 چیزیں آپ خود بتائیں گے کہ یار یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ہماری پارٹی ہے, ہماری حکومت غلط کر رہی ہے. تو یہ تو ہوتا ہی ہے پالیٹکس. میں تو ٹی وی پر بھی کہہ دیتا ہوں, مجھے تو اتنا پرواہ شروا نہیں ہوتی ہے. سو آپ بھی ہماری طرح ان کے خلاف ہیں؟ نہیں, میں نے کہا میں ٹی وی پر کہتا ہوں, اگر مجھے کوئی زیادتی محسوس ہوئی تو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. میں جو ہوں, میں اس طرح کی چیزیں نہیں کہ بند کمرے میں کچھ کہوں اور لوگوں کے سامنے کچھ کروں. میں تو جو پیچھے ہوں گا وہی بھی کہہ دوں گا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو, پی ٹی آئی کے خلاف ہو, پی ایم ایل این کے خلاف ہو, میں کہہ دوں گا اگر کوئی مجھے محسوس ہوگا کہ یہاں پر یہ غلط کر رہے ہیں. بیکاز ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم نے ان کو سچ بتانا ہے اور آپ کے تھرو بتانا ہے. بالکل ٹھیک ہے برادر. میں ذرا قریشی صاحب, آپ دونوں بڑی سٹرانگ پولیٹیکل فیملیز ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہو کیا ہے. آج آپ ذہن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یہ الیکشن کیمپین کے اندر آپ اس کا ٹائم یہاں پر یہ بھوتانی صاحب اور ایم کیو ایم کی باتوں میں ان کا کیمپین ان کی میں خلل ڈال رہے ہیں آپ. یہ فیصلہ ذہن کو کر لینے دیں, اس کو زیادہ بہتر پتا ہوگا اس کا ٹائم بہتر کس جگہ استعمال ہوگا. جی ذہن قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف عباسی صاحب, یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کا شو واحد شو ہے جس پہ موسیٰ گیلانی اور میں کسی بات پہ متفق ہو جاتے ہیں, اور یقین جانیں کہ یہ آدھی آپ کی محبت میں اور آدھی موسیٰ کی محبت میں. میں آج کیمپین چھوڑ کے آیا ہوں, میری حالت آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہے میری کیا حالت ہے اس وقت, لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی کیمپین چھوڑ کے آپ کے پروگرام کے لیے آیا ہوں. یہ تو آپ پسینوں پسینی ہوئے ہیں یار, یہ تو اب میں نے دیکھا غور سے, پہلے تو کٹ ونڈو میں تھے آپ. بھائی جان
میں ملتان میں الیکشن لڑ رہا ہوں, میں کوئی واشنگٹن یا سوئٹزرلینڈ میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا. تو یہاں پہ حالات ایسے ہی ہیں. بٹ آپ کاشف بھائی کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نہیں پتا تھا کہ 2 مہینے میں اتنی جلدی یہ ہو جائے گا. کون کہتا ہے؟ ہمیں بالکل پتا تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے, اور عمران خان صاحب ازل سے یہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ان ہولی الائنس ہے, یہ نہیں چلنی, یہ ایک مفاد پہ اکٹھا ہوا ٹولہ ہے, نہ اس کا منشور ملتا ہے, نہ اس کا نظریہ ملتا ہے, نہ اس کا نشان ملتا ہے, نہ اس کا جھنڈا ملتا ہے. اور سب سے مزیدار بات اس پورے ایونٹ کے اندر جو بات آپ کے رپورٹر صاحب نے کہی, انہیں بڑی کورسپونڈنٹ نے کی, انہیں بڑی خوبصورت بات کی, اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے وہ بڑا مسچیوس رول ہے. یہ جو زرداری فیکٹر ہے نا, اس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. آج اسلم بھوتانی صاحب کا بولنا, آج خالد مکسی صاحب کا بولنا, یہ سب ہے. اچھا پھر زرداری صاحب کا خود پریس کانفرنس میں کہہ دینا کہ ہم تو آئندہ کے لیے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم پاکستان دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو آلریڈی ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. انہوں نے اسپیکرشپ لے کے, فارن منسٹری لے کے فرنٹ پہ جو ہے ساری مسلم لیگ نون کو کر دیا. آج نون ساری گالیاں کھا رہی ہے اور یہ اپنی طرف سے بڑے پریٹی بیٹھے ہیں. تو یہ کوئی بھی 11 جماعتیں ہیں, یہ ایک جماعت دوسری کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اور جہاں سنسیئرٹی نہیں ہوگی, موسیٰ نے بات کی, موسیٰ نے کہا کہ جی اتحادیوں میں ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اتحادیوں میں اختلاف رائے بھی آ جاتی ہے, اتحادیوں میں ڈیفرنسز بھی آ جاتے ہیں, ود ان پارٹی ریزنٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے, بٹ وہ کسی اصول پہ ہوتی ہے. ابھی میں نے ایک چیز مینشن نہیں کی, میں نے ایم کیو مینشن کر دی, باپ پارٹی کر دی, اسلم بھوتانی صاحب کو کر دیا, لیکن ایک اور ایلیمنٹ ہے, راشد سمرو صاحب نے پیپلز پارٹی کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا سندھ میں. یہ لاڑکانہ میں ہوتے ہیں, سو یہ ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کو اس کے اندر ایڈ کر لیں. جی سر آپ خود ہی دیکھ لیں نا, یہ الائنس کبھی بھی چلتی نہیں نظر آ رہی تھی. ابھی موسیٰ گیلانی صاحب نے بڑا آپٹیمسٹکلی کہہ دیا کہ ہم اگلا جو ہے بڑا عوامی بجٹ دیں گے. پہلی بات تو انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ بجٹ عوامی نہیں تھا, یہ ہماری اہلیت کی بات کرتے تھے, یہ ہمیں کوسچن کرتے تھے. ہمارا کیسے تھا؟ آپ نے 10 جون کو بجٹ پیش کیا, ہم نے کون سا بجٹ پیش کیا؟ 10 مہینے آپ رہے ہو حکومت کے اندر, ساری ٹیکسیشن پالیسی IMF کے ساتھ معاہدے آپ نے کیے ہیں, عوام کو, پاکستان کے غریب کی عوام میں ٹیکس کے پیسے ڈال کے آپ نے سبسڈی آپ نہ کرتے, آپ IMF کے ساتھ بہتر معاہدہ کر لیتے. ہم اس وقت تھے ہی نہیں نا, آپ کر رہے تھے اس وقت معاہدہ. خیر عرض یہ ہے کہ ہماری اہلیت پہ یہ ایک سوال اٹھاتے تھے. یہ تو فیکٹ کی بات ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارتی بجٹ انہوں نے دیا ہے. اب اگلا مطلب اگلا بجٹ یہ کہہ رہے ہیں عوامی دیں گے, اگلا بجٹ تو بہت دور ہے, ابھی دیکھتے ہیں اگلا بجٹ تک کیا ہوتا ہے. مجھے یہ الائنس چلتی نہیں نظر آ رہی. سر نظر نہیں آ رہی. یہ ضمنی الیکشنز میں کیا ہوگا گیلانی صاحب؟ ضمنی الیکشن آ رہے ہیں 20 بڑے, شاید اہم ترین یہ الیکشن ہوں گے اس حکومت کا مستقبل ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ اس گورنمنٹ کا مستقبل کہاں جائے گا. کیونکہ یہ 20 سیٹیں اگر اکثریت تحریک انصاف نکال گئی تو بڑے کلیئرلی کہہ چکے ہیں ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. پنجاب گیا تو مرکز کا چلنا مشکل, اور اس کے بعد ظاہرہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, اس لیے سیٹیں جیتنا بڑا ضروری ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا اس سارے کے بعد؟ کاشف آپ میرے سے بات کر رہے ہیں, بیچ میں وہ آواز کٹ گئی تھی آپ کی. میں نے کہا یہ جو ضمنی الیکشن ابھی ہونے جا رہا ہے, ظاہر ہے جس کا آپ زین قریشی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ ضمنی الیکشن انتہائی اہم ضمنی الیکشن ہے گیون دا کانٹیکسٹ. کچھ الیکشن تو ہوتے ہیں کہ صرف ایک وقتی چودراہٹ کے لیے ہوتے ہیں, یہ ہم جیت گئے وہ ہار گیا. اس الیکشن کا امپیکٹ بڑا ہے سٹنگ گورنمنٹ پہ, پنجاب گورنمنٹ جا سکتی ہے اس پر, تو واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں ہم نے بھی پنجاب گورنمنٹ میں رہے ہیں, اور مطلب فیڈرل گورنمنٹ میں رہے ہیں, پنجاب گورنمنٹ ہمارے نہیں تھی, اور ہم وی ور ایٹ آڈ آخری ٹائم پر 2008 کا جو دور تھا 8 to 13, تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بٹ آبویسلی میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا, یہ بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے, اور پی ایم ایل این کو 13 سیٹوں کی میجورٹی چاہیے. جو اس وقت انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس کو 13 out of 20 چاہیے ٹو ریمین ان پاور ان پنجاب. تو میرا خیال ہے وہ نکال لیں گے. اور اس میں بھی دیکھیں یہاں پر جیسے زین لڑ رہا ہے, میں یہ کہوں گا کہ زین جو ہے, زین کو یہ الیکشن, صرف زین میرے سامنے ہے تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کا جو بیانیہ تھا, مطلب آپ میرے ساتھ ہر ٹی وی پر, ہر پروگرام, ہر ٹاک شو پہ آپ ایک معروسی سیاست کی ڈسکشن کرتے تھے. مطلب زین کو میں سمجھتا ہوں, میری نظر میں ان کا بہتر فیصلہ ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے. ان کو یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا, اور کسی اور پی ٹی آئی کے کسی اپنے ورکر کو, یا جو پی ٹی آئی کا ٹائیگر تھا جو عمران خان سے محبت کرتے تھے یا جو شوق رکھتے تھے, بہت سارے لوگ ہوتے, یہ ان کو ٹکٹ دیتے تو اس کا امپریشن زیادہ جاتا. کیونکہ زین اس وقت خود سٹنگ ایم این اے ہے, اسی کانسٹیٹوئنسی کا آدھا حصہ تو وہ کانسٹیٹوئنسی جہاں سے یہ ایم این اے بنے ہیں وہ ان کے اندر, وہ اس کے نیچے آتی ہے. تو
یہ کیا لوگوں کو امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ ایم این اے بھی میں اور ایم پی اے بھی میں لڑوں گا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے والد صاحب بھی اسی سیٹ پہ الیکشن لڑے تھے. تو وہ ایک یہ پی ٹی آئی کو یہ چیزیں اس طرح کا جو کال آف فیل کے اندر تضاد ہے نا، وہ ہم بیسکلی اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان جو بات کرتے ہیں پریکٹیکلی اس کے عمل کے اوپر وہ ان کی کوئی مجبوری آ جاتی ہے، یا وہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ میں اب اس طرح نہیں کر سکا اور میرا یہ وجہ ہو گیا. تو یہ ان کو نیگیٹو گیا ہے یہ بات نہیں کو، کیونکہ میں بھی ملتان میں ہوں، میں بھی کیمپین دیکھ رہا ہوں. تو جو جتنا جو لوگوں کی ریزینمنٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یار انکمبنسی، یہ جو ماروسی سیاست والا ذکر ہے، یہ میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ دوسری سائڈ کے لوگوں کا کیا ویو ہے. میرا خیال ہے میں اس کی جی زین آپ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا. یہ ایک اور مفید، مفت اور خالص مشورہ آیا دوسری سائڈ سے. کاشف بھائی ویسے آج کا دن موسیٰ صرف مشورے دے رہا ہے زین قریشی کو کہ بھائی جان آپ کے لیے کیا بہتر ہے. آپ سنیں موسیٰ بڑا گریٹ آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ماروسی سیاست، دیکھیں ماروسی سیاست وہ سیاست ہے جس میں میرے پاس خود کچھ نہ ہو دکھانے کو اور مجھے مسلط کر دیا جائے، یعنی کہ مجھے کسی پارٹی کا بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی ایکسپیرینس کے چیئرمین لگا دیا جائے، یا مجھے کسی پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ لگا دیا جائے اور پوری پارٹی میرے پیچھے لگ جائے. الیکشن لڑنا ہر انسان کا، ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، اور جب ایک حلقے کی عوام اس انسان کو ووٹ دیتی ہے تو ہی از ایز مچ اے ممبر ایز اینی باڈی ایلس. اب اچھا باقی بات موسیٰ گیلانی صاحب کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے، میں صرف ان کی یاد دہانی کے لیے ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں. اسی ضلع ملتان میں گیلانی خاندان کے 4 ممبران لڑے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی الیکشن لڑے تھے، عبد القادر گیلانی صاحب بھی الیکشن لڑے تھے، موسیٰ گیلانی صاحب خود بھی الیکشن لڑے تھے. تب یہ بھول گئے تھے کہ ایک ہی ضلع صاحب کے خاندان میں ٹکٹیں رہنی ہیں. ایم پی اے بھول گئے آپ، وہ 2 چھوٹے بھائی ایم پی اے کا ٹکٹ. میں تو ماروسی سیاست کے حق میں ہوں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا میں اس کے خلاف ہوں. یہ لوگ جو اس کے خلاف ہیں یہ تو بھائی یہ اچھا موسیٰ آپ بات کر رہے تھے، میں نے بیچ میں نہیں بولا نا، ذرا مجھے بات کرنے دو. کہنے کا مطلب ہے یہ ماروسی سیاست کے زمرے میں نہیں آتی. ماروسی سیاست ہوتی کہ میرے والد کے بعد مجھے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف لگا دیا جاتا، وہ ماروسی سیاست ہے. میں ایک پاکستان کا شہری ہوں، میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہولڈر ہوں، مجھے ادھیکار ہے الیکشن لڑنے کا. میں نے آپ کے خلاف الیکشن لڑا، مجھے عوام نے ووٹ دیا، میں بن گیا، آپ ہار گئے، ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہوں اور آپ نے خود اس کا جواز پیدا کر دیا کہ اس قومی اسمبلی کے حلقے میں 5.5 یونٹ کاؤنسلر وہ ہیں، صوبائی اسمبلی کے حلقے میں 5.5 یونٹ کاؤنسلر وہ ہیں جو میرے قومی اسمبلی کے حلقے میں آتی تھی. تو آدھا حلقہ تو آلریڈی میرا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے میرے والد صاحب نے الیکشن لڑا اور سر قومی کے اوپر اس حلقے کی 5.5 یونٹ کاؤنسلر میرے حلقے کے، میرے اور موسیٰ کے حلقے کے اندر لگتی ہیں. دوسری بات یہ ہے آج 11 جماعتوں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے. موسیٰ گیلانی صاحب الیکشن دیکھ نہیں رہے ہیں. موسیٰ گیلانی صاحب اور ان کے والد صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ پورے طریقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، گلی گلی کی یہ کیمپین کر رہے ہیں میرے خلاف، اور ان کا حق ہے، ان کو کرنا بھی چاہیے. تو یہ پورا الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ 11 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. کیا میرا حق نہیں بنتا تھا اپنی جماعت کو اکٹھا کروں؟ میں سمپلی کینڈیڈیٹ بنا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کے نظریے کا دفاع کرنے کے لیے. میں ایم پی اے بننے کے لیے تو آیا نہیں. موسیٰ گیلانی صاحب نے خود کہہ دیا میں آلریڈی سٹنگ ممبر ہوں قومی اسمبلی کا. ہماری پارٹی کو ایک کینڈیڈیٹ چاہیے تھا جس کے پیچھے سارے دوست کھڑے ہو سکتے تھے، اور تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تحریک انصاف کے سارے So it's a political choice that you've made. میں ذرا ایک سیکنڈ ذرا سا پولیٹیکل چوائس سر، میں اپنی بات ختم کر لوں. یہ ایک پولیٹیکل چوائس ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے آڈز کو بہتر کرنے کی چوائس ہے. تمام کینڈیڈیٹس نے متفق ہوئے میری ذات کے اوپر، انہوں نے میرے مہربانی فرمائی اور آج میرے ساتھ کیمپین کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ 11 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں پی ڈی ایم کی، اور وہ میرے خلاف کیمپین کر رہی ہیں. باقی فیصلہ انشاءاللہ 217 کی عوام کرے گی 17 جولائی کو. علی موسیٰ گیلانی صاحب ایک بات کہی ہے وسیم اختر صاحب نے، ذرا سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے. جب ہمارے ایگریمنٹ ہوئے تھے ساری ان جماعتوں سے، سب نے یہ کہا تھا کہ ریفارمز کرنے کے بعد ہم فیئر اینڈ فری الیکشنز میں جائیں گے. اب آج بلدیہ کے تو کیا واقعی جب یہ بات معاملات طے ہوئے تو ریفارمز کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز میں جانا تھا گیلانی صاحب؟ دیکھیں میں ان معاہدوں کے اندر نہیں بیٹھا ہوا تھا جو ہوئے تھے، تو جو بیٹھے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ کیا معاہدہ ہوا تھا. وہ بتا رہے ہیں تو جن کے ساتھ انہوں نے کی ہوں گے، یہ بہتر پوزیشن ان کی ہوگی جو اس وقت بیچ میں تھے کہ کیا بات ہوئی تھی، کس کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی اور کیا معاہدے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوشچن ان سے زیادہ ضروری بنتا ہے. اچھا کاشف بھائی میں اس پہ ذرا میں ایک لفظ اس پہ ایڈ کر لوں. جی ضرور ضرور. سر معاہدے جو مرضی ہوئے وہ ان کو بہتر پتا ہوگا. ہم نے تو وہ دیکھا ہے جو حقائق تھے.
सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, मेरे आज मोबाइल फोन में वीडियोस मौजूद हैं जहां पर बैलेट स्टफिंग हो रही है। लड़के पुलिस की मौजूदगी में वर्दी में खड़े होकर सिंध में बैलेट स्टफिंग कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनको बल्ले का निशान अलॉट हुआ था, जब बैलेट पेपर आया तो बैलेट पेपर के ऊपर हैंड पंप बने हुए थे। मतलब इस किस्म की तो वहां सिंध में धांधली हुई है और ये मतलब दिस इज इररिफ्यूटेबल। मैं आपको बैलेट पेपर की भी कॉपी दे देता हूं, मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूं जिसमें ये काम हो रहे हैं। अगर सिंध में इन्होंने इस किस्म का बल्दियाती इलेक्शन कराना है तो कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? मैं जरा उसी तरह जैसे 2018 के इलेक्शन हुए थे। सो आप ये कह रहे हैं कि 18 में गलत था तो हम भी गलत करेंगे गिलानी साहब, लेकिन मैं ये कैसे हो सकता है काशी भी, कैसे हो सकता है कि बल्ले का निशान ही नहीं है और हैंड पंप बना हुआ वहां पर? ये हो ही नहीं सकता ना, ये एक फेक न्यूज की तरह चल रही होगी यहाँ पर। ये वो बैलेट पेपर यार, ये बैलेट पेपर दिखा देता हूं। तो आप ईसीपी पे जाओ, इलेक्शन कमीशन में जाके शिकायत दर्ज कराओ। ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं जाएंगे भाई, वो तो हमेशा जाते हैं इलेक्शन कमीशन, पुलिस ने मैनेज किया और जाएंगे। इतनी बात करो जितना लोग मान जाए यार। बैलेट पेपर तो इलेक्शन कमीशन ने छाप के अंदर प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने देने हैं, उसमें तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई किरदार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक खुर्शीद शाह साहब की साउंड सुनाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा एडमिनिस्ट्रेशन किरदार है, जो पुलिस की वर्दी में बंदे खड़ो के बैलेट स्टफिंग करें उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार है। बाकी इलेक्शन कमीशन में भी हम जरूर जाएंगे। जितनी गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन मेरे जिमनी इलेक्शन में खड़ी है, ये भी मुझे पता है, आपको भी पता है, तो ठीक है, वहां वो लीगल प्रोसेस से सारे पूरे करेंगे और उसके बावजूद हमने फैसला किया है मुकाबला करने का पीडीएम की हुकूमत का। बट हकायक आपको भी पता है, काशिफ वासी को पता है, आवाम को भी पता है। रैन, ये बताओ कि यार इलेक्शन जो है, हम ऊपर वाली असेंबलियां तो इम्पोर्टेड है, पंजाब वाली असेंबली का हम हिस्सा क्यों बनना चाह रहे हैं? ये भी तो फिर इम्पोर्टेड होनी चाहिए। ये दोहरा मयार नहीं है कि हम इसलिए लड़ रहे हैं, जी नहीं, हम इसलिए मैं इसका बहुत खूबसूरत मूसा, इसका बहुत खूबसूरत जवाब है। इसका खूबसूरत जवाब ये है कि हम आपको वो ओपन स्पेस नहीं देना चाह रहे। हम सियासी लोग हैं, हम सियासी अमल में हिस्सा रखते हैं और मैंने ये गलती की थी। मैंने 2012 में बाय इलेक्शन को बॉयकॉट किया था और आपको मौका मिला था एमएनए बनने का। हम ये मौका आपको फिर नहीं देंगे। मुझे एक बात गिलानी साहब, कायम रहना, कायम रहे, ऊपर मौका ना दे। गिलानी साहब एक नहीं देंगे इंशाल्लाह। खुर्शीद शाह साहब की साउंड है, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप दोनों उस पर कमेंट कर दें। हम बार बार डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की बात करते हैं, जरा सुनिएगा खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा। खबरदार जो हमारे कहने के अलावा वोट दिया है, जब हम कहेंगे वोट दोगे। ये क्या कह रहे हैं शाह साहब? गिलानी साहब, शाह साहब से पूछें क्या कह रहे हैं। मैं अपने मेरा जो पीपल्स पार्टी का वोटर होगा, मैं भी उसे कहूंगा कि यार मेरे कहने पे वोट दे दो। पर ये इन्होंने, आप कहेंगे प्लीज बराए मेहरबानी मेरे कहने पे वोट दो, कह रहे हैं खबरदार किसी ने हमारे कहे बगैर किसी को वोट डाला। ये तो धमकी वाली धमकी है, ये दरखास्त तो नहीं लगती मुझे। इसको आप लो, आप जैसे मर्जी कर लो यार। इसको मतलब ये इस तरह की चीजें रोज हो रही होती हैं, हर छोटे बड़े इलेक्शनों में ये चल रहा होता है मामला। 500 चीजें ऐसी जो मैं जैसे मर्जी ब्लॉ अप कर ले, सिंध में सियासत ऐसे ही होती है। ये जो इल्जाम हर पॉलिटिकल पार्टी लगा रही, मैं आपको एमके में सुना देता हूं। अली मूसा गिलानी साहब वो कहते हैं धांधली हुई है, ताकत का इस्तेमाल हुआ, जेरीमैंडरिंग हुई, लोगों को उठाया गया, बैलेट बक्से उठाए गए, लोग उठा के ले गए। ये क्यों इल्जाम लगता है इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर कि सिंध के इलेक्शन ऐसे ही होते हैं? ये बलदियाती इलेक्शनों की बात कर रहे हैं आप? जी जी, अभी जो इलेक्शन हुआ है, आज एमकेएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पीटीआई ने रिजेक्ट कर दिए। खालिद सुमरो साहब का वोट ही नहीं था वहां पर, वो उन्होंने आपके खिलाफ उसके ऊपर कर दिया। जीडीए कर रही है। मेरा वोट उठाकर कहीं और चला गया था। मेरे अपना वोट, जब मेरा अपना वोट था। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो दूसरी बात बलदियाती इलेक्शन नहीं, नॉर्मली गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट का ये होता है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, ये उसी के साथ लोग चले जाते हैं और हर गवर्नमेंट के ऊपर बलदियाती इलेक्शन पे इल्जाम लगता है। जब 2013 में हुकूमत हुई तो उन पर लगा गया। जब पीटीआई ने अपनी मर्जी से 4 बिल्स लेकर आई, ये अपनी मर्जी से इलेक्शन कराने का, ये इनके साथ हुआ। केपी में इन्होंने कराए, केपी में ये फिर हार गए क्योंकि इतनी उस तरह मतलब अनपॉपुलर हो चुके थे कि नाअहली की इंतहा ये थी कि गवर्नमेंट में रहते हुए भी ये नहीं जीत सके। लोगों का इस तरह के हालात हैं। तो ये बलदियाती इलेक्शन होते हैं ना, ये बहुत मतलब काउंसिल लेवल के इलेक्शन में इसको आप जिस तरह मर्जी आप इसको इसमें जितनी मर्जी बदमाशी कर ले हो जाती है। आप कह रहे हैं चलती है इतनी बदमाशी, कोई गल नहीं, छोटी मोटी बदमाशी कर लें। बदमाशी की बात नहीं है। नॉर्मल गवर्नमेंट के अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ एज, गवर्नमेंट का एज होता है। ये आपको भी पता है और मैं यहाँ पर आपको बैठ के क्या यहाँ पर मैंने हमेशा ये सुना है, अली मूसा गिलानी साहब, मैंने हमेशा ये सुना है कि बलदियाती इलेक्शंस के अंदर एक चीज जरूर होती है कि वो इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी के हाथ से निकल के लोकल सतह पर चले जाते हैं, कि लोकल लोगों की अपनी
प्रेफरेंसेस कुछ और होती हैं. मैंने ये कभी नहीं सुना कि उसके अंदर बदमाशी चलती है. نہیں بدماشی کو کون کہہ رہا ہے بدماشی چلتی ہے؟ بالکل بدماشی نہیں چلتی ہے یار. نہ حکومت کا ایج اس لیے ختم ہو جاتا ہے. اوکے لیٹ می ریفریز. حکومت کا ایج اس لیے نہیں رہتا کہ یہ پارٹی الیکشنز نہیں رہتے. لوکل سطح کا الیکشن عموماً نچلے لیول کا ہوتا ہے, اس میں لوگ پارٹیوں سے زیادہ اپنے دھڑے بندی, اپنے حالات اور واقعات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. سب سے زیادہ مشکل جو گورنمنٹ کے اندر لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے دو دھڑے بن جاتے ہیں. بلدیاتی الیکشن ہمیشہ گورنمنٹ کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے. ان کی جو حکومتی جماعت ہوتی ہے اس کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس کے دھڑے ٹوٹ جاتے ہیں. اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ دعا کرا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ کرائیں بلدیاتی الیکشن, تاکہ حکومت کا زور ٹوٹے, حکومت کے فریکشنز بن جاتے ہیں. زین آخری سوال آپ سے, کوئی الیکشنز میں آپ کو پرابلم تو نہیں ہو رہی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے کل تقریر میں کہا کہ معاملہ خراب ہو گیا, یہ امپائر مل گئے ہیں. آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ میں سر آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے موسیٰ کو ایک اور یاد دہانی کرا دوں. بھائی ہے میرا, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں الیکشن نہیں جیتے جاتے. ہماری حکومت میں ایک ضمنی الیکشن ملتان میں بھی ہوا تھا, اور الحمدللہ اس کے اندر بھی موسیٰ گیلانی صاحب اور مسلم لیگ لوگ کٹھی ہو گئی تھی. موسیٰ نے نون کا کینڈیڈیٹ وڈرا کرایا تھا پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ کے حق میں. انہوں نے مل کے میرے خلاف وہ الیکشن لڑا تھا, اور الحمدللہ ہم نے وہ سیٹ جیتی تھی. میرے ایم پی اے کی ڈیتھ ہوئی تھی, ان کے بعد ان کے بیٹے ملک واسف راں کو ہم نے وہاں سے الیکٹ کرایا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے, ہمارے حلقے میں ہم حکومت میں بھی الیکشن جیتے ہیں. یہ بتائیں کوئی آپ بات کر رہے ہیں الیکشن میں کوئی آپ کو پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب امپائر؟ جی علی موسیٰ کوئکلی آپ اپنا ایک پوائنٹ, ایک سیکنڈ, علی وانٹس ٹو سے سم تھنگ, لیٹ ہم کوئکلی میک دیٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا گورنمنٹ ان کے کینڈیڈیٹس پنجاب میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے تو یہ سارے ہار گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. علی عزیز زین قریشی صاحب, ہمیں باقی حلقوں سے کیا پڑی ہے؟ آپ اور میں تو ایک ہی حلقے سے نا, ہم تو اپنے حلقے کی بات کریں گے, باقیوں کا ہمیں کیا پڑا ہے؟ نہیں یار, پاکستان کے نمائندے کاشف بھائی بات سمپل ہے. جی جی, ممبر آف نیشنل اسمبلی ہو. جی میں اسی نیشنل اسمبلی کے حلقے کی تو بات کر رہا ہوں. اینی وے کاشف آپ بات کر رہے تھے کہ یہ سب بھائی جان یہ بالکل سب مل گئے ہیں. آپ خود دیکھیں نہیں امپائر کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے جو کل کہا وہ امپائر کس کو کہہ رہے ہیں کہ سب مل گئے ہیں؟ سر سارے نیوٹرلز میں بھی مل گئے ہیں, سارے مل گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی مل گئی ہے, ایڈمنسٹریشن بھی مل گئی ہے. یہاں تو کوئی پیچھے رہ ہی نہیں ہے نا جی. یہاں پر تو اب لوگوں کو پرائیویٹ نمبروں سے کالیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی فلانی جگہ پہ زین کا پروگرام رکھا ہوا, اس کو کینسل کراؤ. بس اس کو چھوڑیں, یہ تو خیر کام روٹین کی ہوتی رہتی ہے. سب سے مزیدار بات کیا ہے, سب کینسل ہوئے اس لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. جی جی, سب سے مزیدار بات بتائیں. میں موسیٰ کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں, آگے دیکھیں ابھی باہر اس کمرے کے باہر کی طرف بندے کھڑے ہیں, اور موسیٰ کو پتا کیونکہ موسیٰ خود گلیاں پھیر رہا ہے ساری, اس کو ایگزیکٹلی پتا اس حلقے میں کیا سچویشن ہے. لیکن سب سے مزیدار بات ہے کاشف بھائی کہ تعجب کی بات یہ ہے, موسیٰ گیلانی صاحب, غفار ڈوگر صاحب, رانا محمود صاحب, وحید ارائی صاحب, مطلب ہے وہ سارے لوگ جو کبھی کسی کو ایک نظر نہیں بھاتے تھے, آج ایک ہی گاڑیوں میں بیٹھ کر سلمان نعیم کے لیے کیمپین کر رہے ہیں. وہ سلمان نعیم جس کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں تھا آج تک. مطلب ہے سینیٹر بنانا ہو تو رانا صاحب کو بنانا ہے, وزیر بنانا ہو تو وحید ارائی کو بنانا ہے, پارلیمنٹ سیکرٹری بنانا ہو تو غفار ڈوگر کو بنانا ہے. لیکن آج وہ سارے پیچھے اور ان کے اوپر سلمان نعیم مسلط ہو گئے, اور یہ سارے اسی تنخواہ پہ سلمان نعیم کے لیے کیمپین کر رہے ہیں. تعجب ہے مجھے اس بات سے کہ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جب پھر اس حلقے میں جنرل الیکشن آئے گا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کس منہ سے ایک دوسرے کے خلاف ووٹ مانگیں گے؟ گیلانی صاحب آخری جملہ آپ کا. آخری جملہ یہ ہے کہ ویسے انہوں نے زیادتی کیا سلمان کے ساتھ. وہ آزاد جیت کر ان کی جماعت میں گیا, آئی واز دی اونلی ون, میں نے کہا اپوزیشن میں بیٹھ جاؤ, اس نے کہا میرا عمران. یار ہم موسیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, میں موسیٰ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. موسیٰ کی سنیں, مزیدار بات سنیں, اگر اس کے ساتھ وفا نہیں کی تو باقی نوجوانوں کے ساتھ کیا وفا کرے گا اپنے بلبوتے پر؟ مجھے کاشف بھائی لاسٹ پوائنٹ کوئکلی زین قریشی, لاسٹ پوائنٹ. سر موسیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. میرے پاس آج بھی موسیٰ کی اور سلمان نعیم کی ریکارڈنگ موجود ہے جس میں موسیٰ سلمان نعیم کو ایڈوائز کر رہا تھا کہ سلمان پی ٹی آئی میں واپس نہ جانا, میں تمہیں ووٹ دے رہا ہوں. پچھلے جنرل الیکشن میں بھی موسیٰ اور سلمان نے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا, اس نے اوپر کا ووٹ موسیٰ کو دیا تھا, ایسے نیچے کا ووٹ سلمان کو دلوایا تھا. دوسری بات ہے ہم نے کیا زیادتی کی ہے بھائی, آپ تو پارٹی کے اندر آ گئے تھے, آپ سٹنگ ایم پی اے تھے سلمان نعیم صاحب. اگر آپ نے اپنی وفاداری بدلی ہے, اگر آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہے, اگر آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ بغاوت کی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کی کیا غلطی ہے؟ پی ٹی آئی نے اپنا لیا تھا. مجھے ایک بریک لینی ہے جی, ایک بریک لیتے ناظرین, بریک آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. خواجہ صاحب 2 پریس کانفرنسیں بڑی دھواں دھار قسم کی, ان پریس کانفرنسوں میں وسیم اختر صاحب نے بہت کچھ کہا,
ہمیں مجبور نہ کیا جائے. معاملہ پھنسا ہوا کہاں ہے؟ آپ کا تو ایک معاہدہ ہوا تھا. سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ معاہدے کے وقت بھی لوگوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے تو آپ کے متعدد معاہدے ہو چکے ہیں اور آپ کو کبھی اس معاہدے کے بعد ملا نہیں کچھ. تو آپ کو کیا یہ کانفیڈنس تھا کہ اس دفعہ آپ کو کچھ مل جائے گا یا حالات آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے؟ کاشف بھائی، سب سے پہلی تھوڑی سی میں کمید یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کراچی شہر کے لیے ہمیشہ ایم کیو کو معاہدے یا حکومت میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ ایک پورا پاکستان کی قومی قیادت اور آپ کے تمام قومی میڈیا سے بھی سوال ہے. آخر لاہور بھی تو ہے. پی ایم ایل کیو کی بھی گورنمنٹ آئی, پی ایم ایل این کی بھی گورنمنٹ آئی, مشرف صاحب کا بھی دور آیا, پیپلز پارٹی کا بھی دور آیا. ہر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کی ترجیح لاہور ہوتا ہے اور لاہور ایک سینٹر آف دا پالیٹکس ہے. کراچی جو کہ ایک اکنامک ہب ہے, ریونیو انجن ہے, پورے صوبوں کو, پاکستان کو چلاتا ہے, صوبہ سندھ کو سینکڑوں ارب روپے ریونیو دیتا ہے. تو یہ پاکستان کی قومی ترجیح کیوں نہیں ہے؟ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا کیوں نہیں ہے؟ ویسے یہ بھی بتا دینا. دیکھیں, آپ دو پارٹیاں تو ہیں جو ہمیشہ سے حکومت میں رہی ہیں سندھ میں, ایک پیپلز پارٹی ہے اور متحدہ عموماً اتحاد کا حصہ رہی. کیوں نہیں ملتا پھر کراچی کو, جس کو آپ کہتے ہیں ریونیو سٹریم ہے, ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن یہاں سے ہوتی ہے, انڈسٹریل ہب ہے, ساری کمپنیز وہاں پر موجود ہیں, کیوں نہیں ملتا پھر؟ یہ کیا وجہ ہے کہ کراچی اتنا پیچھے رہ جاتا ہے؟ سر کاشف بھائی, یہی تو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم یا تو حکومت میں جائیں یا پھر ہم معاہدے کریں, اور اس بار تو ہم نے معاہدہ پورے پاکستان کی لیڈرشپ سے کیا ہے. اب کیوں نہیں ملتا کا میرے پاس ایک سمپل جواب یہ ہے کہ شاید یہ کسی کی راجدھانی نہیں ہے, شاید یہ کسی کی جدی پشتی کنسٹیٹوئنسی نہیں ہے, شاید یہ اربن ووٹر ہے جو کہ اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہوتا جس طرح دیگر پاکستان کے علاقوں میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے, اور یہاں پر مڈل کلاس فینومینا زیادہ ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے یہ جواب تو ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جماعت اسلامی بھی, ان کا بھی میئر رہا, تو آپ نے دیکھ لیا کہ مشرف صاحب کے دور میں ہی اس سے پیسہ ملا. اس کے بعد ہمارے ناظم رہے تو مشرف دور کے میں ہی ان کو فنڈز ملے. اس سے پہلے چلے جائیں تو ایسا کوئی دور نہیں آیا جس میں کراچی میں میگا پروجیکٹ, میگا اسکیمز آئیں. اب 2013 سے 18 تک ہم اپوزیشن میں رہے, پھر فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ رہے, اور آج بھی فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ ہے. تو اس کا مطلب 2013 سے 2022 تک اس شہر کی لیڈرشپ گورنمنٹ میں نہیں ہے. تو جب اس شہر کی لیڈرشپ گورنمنٹ میں نہیں ہے, یا اس شہر کا مینڈیٹ گورنمنٹ میں نہیں ہے, تو پھر اس شہر کو آپ دیکھ لیں اتنے سالوں میں کہاں پہنچا دیا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے سر کہ شہباز شریف صاحب سے آج کھانے میں ملاقات ہوگی. آپ کا معاہدہ لارجلی جو یہ چارٹر آف رائٹس ہے, یہ اس کو امپلیمنٹ تو پیپلز پارٹی نے کرنا, لارجلی تو اس کے اندر سارا کچھ سندھ سے متعلق ہے, کراچی سے متعلق ہے. شہباز صاحب کیا دے سکتے ہیں آپ کو؟ آپ کا آج تک تو گورنر بھی اپوائنٹ نہیں ہوا جو شہباز صاحب کو دینا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہوا آپ کے خیال میں گورنر اپوائنٹ آج تک؟ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. میری گزارش, میرا خیال ہے اس میں یہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کیونکہ اب چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہیں اور وٹنس ہے اس ایگریمنٹ پہ, تو میرا خیال ہے انہیں ایک میڈیٹر کا رول ادا کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان کوئی درمیان کی راہ نکالنا چاہیے. میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں دو ایکسٹریم پر ہیں. وہ ایک ایکسٹریم پر ہیں اور ہم ایک ایکسٹریم پر ہیں. ہم ڈیولوشن کی ایکسٹریم پر ہیں اور وہ ڈیولوشن کی ایکسٹریم پر نہیں ہیں. پھر تیسری چیز, ہمارے درمیان سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے. اب آپ خود دیکھیے, ایک فیصلہ آ چکا ہے. تو کیا عدالت یہ کہے گی کہ یہ ہم نے فیصلہ دیا اس لیے کہ آپ 10 سال تک اس پہ عمل نہ کریں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ تو خود ایک میکانزم ہونا چاہیے کہ جناب ایک عدالت نے فیصلہ دیا, ملک کی سب سے بڑی عدالت نے دیا, ایم کیو ایم کا ایگریمنٹ ہو یا نہ ہو, پہلے تو اس پہ عمل کرو. لیکن تاحال مائنس ایم کیو ایم ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ نظر ثانی تک نہیں کی گئی, کیبنٹ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, پیپلز پارٹی کے اندر کوئی کمیٹی نہیں بنی, اور ہم بارہا یہ شور کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ 2013 کے اسی نظام میں ہم جاتے ہیں تو پھر وہ 4 سال کا جو تلخ تجربہ پورے صوبے سندھ کو رہا ہے, لاڑکانہ کراچی سے کشمور تک, وہ پھر رہے گا, اور پھر ہمارے ناظمین یا میئر بے اختیار رہیں گے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم اگر 100 آؤٹ آف 90 مانگ رہے ہیں اور وہ 100 آؤٹ آف 20 دینا چاہتے ہیں, تو شہباز شریف صاحب سے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور باقی قیادت سے ہماری یہ اپیل ہوگی اور ہمارا یہ مطالبہ بھی ہوگا
کہ کراچی کو ایک قومی مسئلہ سمجھ کر اس کے درمیان کا راستہ نکالا جائے. اگر نہ نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ کاشف بھائی اگر نہ نکلے تو یہ شہر ویسے ہی پچھلے 10 سال سے بدنصیبی کا شکار ہے. یہ ظاہر سی بات ہے، پھر ہمارے پاس بھی آپشن تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ 3.5 سال آپشن یہ نہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ اگر کوئی راستہ نہ نکلا تو اسی تنخواہ پہ ہم کام کریں گے. That's what you're saying. 3.5 سال میں اور باقی ماندہ اب 1.25 سال میں آپ دیکھ لیں فرق کتنا ہے. 3.5 سال ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ویٹ کرتے رہے، ہاں جی کر رہے ہیں، اور آخر کار ہمارے وہ پانی کی ایک K4 پہ 100 روپے تک نہیں رکھے گئے. اب ہمارے پاس رہ گیا 1.25 سال. تو اب کیا 1.25 سال بھی ہم انتظار کرتے رہیں؟ اور انتظار کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس ایک انقلابی سیاست کے علاوہ کوئی دوسری پالیٹکس رہتی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پھر اس انتخابی سیاست میں ہمیں حصہ لینا ہی نہیں چاہیے اور ہمیں پھر کوئی دوسری راہ اختیار کرنی چاہیے. مطلب حکومت میں رہیں گے لیکن دیکھیں گے کہ کرنا کیا ہے. مجھے ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک موو چل رہی ہے اکٹھا کرنے کی سب کو. آپ کے خیال میں کیا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ ایم کیو ایم اکٹھی کر دی جائیں ساری؟ میں سمجھتا ہوں کاشف بھائی ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی اور اچھی سچویشن ہے اگر سب اپنے اپنے اندر انا کے بتوں کو دفن کر اور ایک قوم کو، ایک شہر کے بڑے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یکجا ہو جائیں، اور پلیٹ فارم بھی ہے، اور یکجا ہونے کے بعد ایک طاقت. سر یہ تو امید ہے نا، یہ بات ٹھیک ہوگی میرا کیونکہ وقت کم ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا اس کی موو شروع ہو چکی ہے؟ کچھ حلقے، کچھ دوست احباب یہ کوششیں ضرور کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اتنی طاقتور کوشش نہیں ہے. کچھ پی ایس پی سے ہمارے پاس رہنما شامل ہوئے ہیں، پی ٹی آئی سے کافی لوگ آ رہے ہیں، لیکن اس میں مزید طاقتور کوئی با اثر موو نہیں ہے. ہاں ایک کوشش ہے، لیکن میں واضح کر رہا ہوں کہ ایسی موو نہیں ہے کہ یہ فوری طور پہ ہو جائے. ایسی موو نہیں ہے جو فوری طور پہ ہو جائے. بہت شکریہ. اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. کہتے ہیں دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو آپ نے سنی. ایک طرف ضمنی الیکشنز کی زور سے مہم جاری ہے جو پہلے سیگمنٹ میں آپ نے سنا، لیکن یہ جو اتحادیوں کا مسئلہ ہے ایم کیو ایم کا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اتحاد حکومتی اپنی جگہ رہے گا. آوازیں تو اٹھ رہی ہیں لیکن یہ سیاسی مفاد کی آوازیں ہیں جو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے سیاسی مفاد کے لیے ہیں. کہاں تک چلتی ہے یہ بات، لیکن اصل گیم 20 جولائی کا ضمنی الیکشن ہے. لیٹس سی، معافی چاہتا ہوں 17 جولائی کا. لیٹس سی اس الیکشن میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ مستقبل اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.